پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مچار صاحب کہ اصل میں یہ پھر جو ٹیکس لا امینڈمنٹس کا وہ سارا بل آنا تھا جس میں وہ نان فائلر کیٹیگری ہونی تھی، وہ بھی ایک طرح سے ہولڈ پہ ہی ہے اب. ہولڈ پہ ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا کیونکہ ہوں. اس میں تو دیکھیں پبلک بھی انوالوڈ ہے، اس لیے لارجر انٹرسٹ میں میں انہوں نے تھوڑا یہ سا سوچا اگر مجھے اجازت دیں میں اس کو ایکسپلین کر دوں. اس کی سیکشن ہے 114. جو سیکشن 114 ہے وہ بیسیکلی جو پہلے تو تھا نا فائلر اور نان فائلر. اب ایف بی آر نے جو کیٹیگری انٹروڈیوس کرنے کی بات کی تھی وہ تھا ایلیجیبل اور ان ایلیجیبل. کون سے لوگ ہیں جو کہ پراپرٹی خریدنے کے قابل نہیں ہوں گے؟ ان ایلیجیبل لوگ کون سے ہوں گے؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی پراپرٹی کی ویلیو 10 ملین ہے، یعنی 1 کروڑ روپے ہے، 1 کروڑ روپے سے زائد کی پراپرٹی اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں تو نہیں خرید سکیں گے. اور ایلیجیبل کا طریقہ کیا تھا کہ پچھلے سال کے دوران آپ نے اپنی جب انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل کی تو آپ نے اپنے ایسٹس اتنے بتانے تھے کہ اگر ان کو لیکویڈیٹ کیا جائے تو ان کی مالیت جو ہے وہ 1 کروڑ سے زیادہ ہو، وہ بندہ ایلیجیبل ہوگا. اچھا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ایف بی آر نے ایک ایپ تیار کرنی تھی. اگر فرض کیا میں نے ایک جو ہے وہ پراپرٹی خریدی ہے جس کی مالیت ہے 1 کروڑ 30 لاکھ، اب میں نے ریٹرن فائل نہیں کی تو مجھے پابندی تو نہیں لگ سکتی. تو فوری طور پہ ایک ایپ تھی جہاں پہ جا کے میں اس پہ یہ کہوں، اور اگر میں نے پہلے تو اپنے شو نہیں کیے ہوئے تو شو کروں، اور اگر میں نے نہیں شو کیے ہوئے پچھلے سالوں میں تو ان کو امینڈ کرنے کی، اپنی ریٹرن جو میں نے پچھلے سالوں میں دی ہے اس کو امینڈ کرنے کے لیے بھی ایک ایپ تیار کرنی تھی. اس کے لیے ایک سب کمیٹی بنائی تھی بلال اظہر کیانی صاحب کی سربراہی میں. اس کمیٹی نے یہ ریکمینڈ کیا ہے اور جو مین کمیٹی ہے اس نے انڈورس بھی کر لیا ہے کہ یہ لا اس ٹائم تک اس کو پاس نہ کیا جائے جب تک اس کی ایپ ایف بی آر تیار نہیں کرتی. اور اس کے لیے کیا انہوں نے کہا جی 2 مہینے چاہیے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں فار آل پریکٹیکل پرپسز اس معاملے سارے کو انہوں نے آن ہولڈ کر دیا ہے اور بات اب آگے اس کے اوپر نہیں بڑھے گی. اور میرا خیال ہے یہ آئی ایم ایف کی بہت زیادہ ٹف کنڈیشنلٹی بھی نہیں تھی.